बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अली अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान को न रोका तो चंद हफ्तों में एटम बम बना लेगा, अमेरिका की तशवीश में इजाफा। अवाम की जासूसी के लिए बांग्लादेश का इसराइल से आलात खरीदने का इंकिशाफ। सऊदी अरब से वतन वापसी के लिए परवाजों का शेड्यूल मुतासिर नहीं होगा। PIA। चमगादड़ की निशान वाली टी शर्ट क्यों पहनी? चीन और कनाडा के दरमियान चपकली शुरू हो गई। नई अमरीकी हुकूमत से असलहे की फराहमी जारी रखने की उम्मीद है मुत्तहिदा अरब अमारात। ईरान अमरीका के साथ नए ताल्लुकात के लिए तैयार है, जवाद जरीफ। अमेरिका पर अफगानिस्तान में दाइश की पुश्तपनाही का इल्जाम लग गया। तालिबान से बचाने के लिए किन इलाकों से दाइश के जंगजुओं को रेस्क्यू किया? पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी, आर्मी चीफ। हेडलाइंस आपने सुनी, अब खबरों की तफसील। ईरान को न रोका तो चंद हफ्तों में एटम बम बना लेगा, अमेरिका की तशवीश में इजाफा। न्यूक्लियर मुआहदे की वापसी जो बाइडेन के लिए मुश्किल तरीन चैलेंज साबित होगी। ईरान से जितना इसराइल खाइफ है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को तकलीफ है, और फिर सऊदी अरब तो वैसे ही ईरान के साथ चपकलिश रखता है। मगर इस सारी सूरत हाल में दिलचस्प बात ईरान के जोहरी प्रोग्राम की है, जिसे रोकने के लिए जो बाइडेन इंतजामिया को पूरा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, और इस बात से अमेरिका की तशवीश में भी इजाफा हो गया है। मनसब संभालने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में एंटोनी ब्लिंकन ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम में तेजी से पेशरफ्त का खदशा जाहिर किया है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान के साथ जोहरी तनाज़ा बहुत शदीद हो सकता है, क्योंकि ईरान मुआहदे के तहत आयद होने वाली मजीद पाबंदियां खत्म करके अपने मकसद से नजदीक हो जाएगा, और इसके लिए एटमी हथियार बनाना हफ्तों का खेल होगा। ईरान तेजी से एटमी कुव्वत बनने के करीब बढ़ रहा है और इससे बहुत नजदीक तर हो गया है। ट्रंप ने अपने पेशरो सदर ओबामा के दौर में ईरान से होने वाले जोहरी हथियारों की रोकथाम का मुआहदा यकरफा तौर पर खत्म कर दिया था, और दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर 2018 में तरीन पाबंदियां भी आयद की थी। ताहम सदर बाइडेन ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद साबका मुआहदे की पाबंदी की शर्त पर ईरान से दोबारा मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। इस हवाले से 2 रोज कबल ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने वाजे कर दिया था कि अमेरिका के साथ बातचीत 2015 की सूरत हाल जैसी नहीं होगी, और अब सिर्फ दस्तखत कर देने से पुरानी शराइत बहाल नहीं होगी। इन हालात में अमेरिका के वज़ीर खारजा के ईरान की जोहरी सलाहियत से मुताल्लिक बयान के बारे में मुबस्सिरीन का कहना है कि सदर बाइडेन को ईरान से बातचीत के आगाज के लिए अपने मुल्क में भी फिजा साजगार करना होगी। ये उनके लिए एक पॉलिसी चैलेंज है, और दूसरी जानिब उन्हें इस दबाव का भी सामना है कि अगर तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान किसी सूरत भी एटमी हथियार बनाने में कामयाब रहता है, तो खिते और दुनिया की सूरत-ए-हाल यकसर बदल जाएगी। इसलिए बाइडेन इंतजामिया की कोशिश है कि जल्द अज जल्द ईरान को मुज़ाकरात की जानिब लाया जाए, मगर ये चैलेंज जो बाइडेन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2015 के न्यूक्लियर मुआहदे पर वापस जाने के लिए ईरान काफी शराइत मनवाने की मनसूबाबंदी करवा चुका है। इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने की मुहिम उरूज पर है, और जो ममालिक तस्लीम नहीं कर रहे वहाँ ये मुहिम उरूज पर है कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या फिर नहीं। बांग्लादेश का शुमार भी इन मुस्लिम ममालिक में होता है जिन्होंने अभी तक इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया और न इसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए, मगर बांग्लादेश से मुतल्लिक ये दावा जरूर कर लिया गया है कि उसने इसराइल से खुफिया मालूमात वाले आलात खरीदे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तयाब दस्तावेजात और बयानात से मालूम हुआ है कि बांग्लादेश की फौज ने बैंकॉक में मुकीम एजेंट को इस्तेमाल करते हुए इसराइल से सामान खरीदा, और बांग्लादेश के फौजी इंटेलिजेंस अफसरान को इसराइल के इंटेलिजेंस माहिरीन ने हंगरी में तरबियत दी। ख्याल रहे कि बांग्लादेश इसराइल को तस्लीम नहीं करता और उनके माबेन कोई सफारती ताल्लुकात नहीं है और इसके साथ तिजारत ममनू है। बांग्लादेश दुनिया की
چوتھی بڑی مسلم آبادی کا حامل ملک ہے اور اپنے شہریوں کو فلسطینی اراضی پر فوجی قبضے کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل کے سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سرکاری طور پر بنگلہ دیش کا موقف ہے کہ وہ اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست وجود میں نہیں آتی۔ پرائیویسی انٹرنیشنل سے تعلق رکھنے والے ایلیٹ بینڈی نے P6 انٹرسپیٹ کے بارے میں بتایا کہ یہ بڑے پیمانے پر نگرانی کا ایک آلہ ہے جو بیک وقت 200 سے 300 موبائل فون ٹریس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سیل ٹاور کی طرح کام کرتا ہے، لہٰذا ایک مخصوص علاقے میں تمام فون سے رابطہ قائم کرتا ہے اور یہ مواصلات میں مداخلت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ کورونا وائرس نے دنیا بھر میں تباہی مچائی اور ابھی تک اس کے ختم ہونے کے آثار نہیں مل رہے، جبکہ کورونا وائرس کی بنیاد کا الزام چین پر عائد کیا جاتا ہے کہ اس کے ابتدائی کیسز چین کے شہر ووہان میں سامنے آئے تھے، لہٰذا چین ہی اس وبا پھیلانے کا موجب ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ چین نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے۔ تاہم اب کینیڈا نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ جس سے چین کو شدید تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق چین نے بیجنگ میں کینیڈا کے سفارت خانے کے عملے میں شامل ایک ملازم کی جانب سے ایک ایسی ٹی شرٹ آرڈر پر منگوانے کی وجہ سے باقاعدہ احتجاج کیا ہے جس پر کورونا وائرس کے حوالے سے چین کو قصوروار ٹھہرانے کا تاثر ملتا ہے، اور چینی حکام کے مطابق اس ٹی شرٹ کے ذریعے وبا کے مقابلے میں چینی اقدامات کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ منگل کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کینیڈا کی حکومت پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے کی فوری تحقیقات کر کے ہمیں اس کے نتائج سے آگاہ کرے۔ اس تنازع کا آغاز اس طرح ہوا کہ چین کے سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کرنے لگی جس میں دکھایا گیا کہ کینیڈا کے سفارتی عملے میں شامل ایک شخص ایسی ٹی شرٹ آرڈر کر رہا ہے جس پر چمگادڑ بنا ہوا ہے۔ اس تصویر کو کورونا وائرس کے وہاں سے آغاز کے بارے میں اس تیوری کی جانب اشارہ سمجھا گیا کہ وہاں جانوروں کی ایک مارکیٹ میں فروخت ہونے والے چمگادڑوں سے یہ وائرس دنیا بھر میں پھیل گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات کے امریکہ میں سفیر یوسف العتیبہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے دور کے آخری روز $23 بلین کے معاہدے میں 50 اسٹیلتھ F-35 جنگجوؤں، 18 مسلح ڈرون اور دیگر دفاعی ساز و سامان خریدنے کا معاہدہ کیا تھا۔ تاہم نئی امریکی حکومت نے کہا کہ اس معاہدے کا پھر سے جائزہ لیں گے۔ یوسف العتیبہ نے امید ظاہر کی کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ جائزے کے بعد معاہدے کو بحال رکھے گی اور متحدہ عرب امارات کو F-35 جیٹ طیاروں سمیت معاہدہ کے تحت دیگر اسلحے کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے دور کے آخری روز متحدہ عرب امارات کو اسلحے کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے۔ تاہم پچھلے ماہ ایک امریکی عہدیدار نے واضح کیا تھا کہ نئی حکومت اتحادیوں کے ساتھ اسلحے کی فروخت کے معاہدوں کا جائزہ لیں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ نئے تعلقات کے لیے تیار ہے۔ ایک امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پاس 2015 کے جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کے محدود مواقع ہیں۔ ایران ایک دن سے بھی کم وقت میں اپنے وعدوں پر آ سکتا ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانا چاہتا تو کچھ عرصہ پہلے ہی یہ کام کر سکتا تھا۔ ایران کی بیلسٹک میزائل کی صلاحیت میں ڈرامائی انداز میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایران کے علاقائی حریفوں کو اسلحہ کی فروخت روکنا ہوگی۔ بائیڈن انتظامیہ کو جوہری معاہدے کی اصل شرائط پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ پاکستان امن سے محبت کرنے والا ملک ہے۔ امن کی ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق PAF اکیڈمی اصغر خان میں مختلف کورسز کی گریجویشن تقریب ہوئی جس میں قمر جاوید باجوہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ISPR
اخبار کے مطابق اس موقع پر پاس آؤٹ ہونے والے GD پائلٹ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے جب امن کا ہاتھ بڑھنا چاہیے۔ پاکستان امن سے محبت کرنے والا ملک ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بہت قربانیاں دی۔ ہم امن، بقائے باہمی اور بقائے احترام پر قربان ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہر طرف امن کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دیرینہ تنازع کشمیر کو حل کریں۔ مسئلہ کشمیر کو وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ تنازع کشمیر کا حل انسانی المیہ کو منطقی انجام تک پہنچانے کا باعث بنے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ ملک دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے میں افواج کی ہم آہنگی مثالی ہے۔ مسلح افواج نے داخلی سیکورٹی صورتحال بہتر بنانے میں کردار ادا کیا۔ امن کی ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مسلح افواج ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے مسافروں کی آمد پر پابندی کے فیصلے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا بھی موقف سامنے آ گیا۔ ترجمان کے مطابق سعودی عرب نے مسافروں کی آمد پر 3 فروری رات 9 بجے سے دوبارہ پابندی عائد کر دی ہے اور یہ پابندی کورونا وائرس نئی لہر کے تناظر میں لگائی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پابندی کے باعث کوئی مسافر پاکستان سے سعودی عرب سفر نہیں کر سکے گا، تاہم پابندی کے اطلاق سے قبل سیالکوٹ تا دمام، ملتان تا مدینہ پروازیں معمول کے مطابق چلیں گی۔ ترجمان PIA کے مطابق پابندی کے اطلاق سے قبل اسلام آباد تا ریاض پرواز معمول کے مطابق جائے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافروں کو واپس لانے کے لیے پروازیں جاری رکھی جائیں گی۔ خیال رہے کہ سعودی عرب نے پاکستان اور برطانیہ سمیت 20 ممالک سے آنے والے پروازوں پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی وزیر داخلہ کے مطابق سعودی شہری، سفارتکار، طبی عملہ اور ان کے اہل خانہ پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ افغان طالبان نے الزام عائد کیا ہے کہ طالبان سے ہارنے والے داعش کے جنگجوؤں کو امریکی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ طالبان کا ایک وفد اس وقت افغانستان امن عمل پر بات چیت کے لیے تہران کے دورے پر ہے، جہاں سینئر قیادت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ امریکہ ان علاقوں سے داعش کے جنگجوؤں کو بھاگنے میں مدد دے رہا ہے جو طالبان کے قبضے میں آ رہے ہیں۔ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے سینئر رکن سہیل شاہین کے مطابق افغان صوبوں ننگرہار اور کنڑ میں طالبان نے داعش کو شکست دی اور ان کے جنگجوؤں کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرہ جاری تھا تو امریکی ہیلی کاپٹرز آئے اور انہیں ریسکیو کر کے لے گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر نظر ثانی کا اعلان کرنے کے حوالے سے سہیل شاہین نے کہا کہ طالبان نے پہلے بھی 20 سال تک غیر ملکی فورسز کے قبضے کے خلاف جدوجہد کی ہے اور اگر معاہدے کی مدت کے دوران غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نہ نکلی تو مزاحمت جاری رہی۔